میں اب دعوت دوں گا منسٹر ڈاکٹر ارسلان, منسٹر آئی ٹی, تاکہ وہ بھی ہمیں اپنے کچھ ریمارکس کے ساتھ آگاہ کر سکیں ویب 3.0 اور منسٹری کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے پتہ ہے موجودہ حالات میں اور جس قسم کی مصروفیات چل رہی ہیں اس میں اس طرح کی تقریب کے لیے ٹائم نکالنا, لیکن سر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد اور ایکسیپٹ کرنے کا آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی کہ جہاں بھی ٹیکنالوجی کی بات ہو, جہاں بھی انوویشن کی بات ہو, یو آر دا فرسٹ ون ٹو اسٹیپ ان. آپ سب سے پہلے کہتے ہیں ہاں یہ انیشیٹو لینا چاہیے. سو جو وہ والا ایک ایلیمنٹ ہے جو سرکار میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس سے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے, وہ کہا جاتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا. سو دس از سم تھنگ جو کہ آپ میں نہیں ہے, اور اسی سے ہی سیکھ کے ہم نے بھی یہاں پہ یہی شروع کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. ہرڈلز آتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اگر ہم موجودہ حالات دیکھ لیں تو اس وقت جو ہم کئی دہائیاں ہو گئی ہیں ہم وہی چیز سن رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی آمدنی کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, خرچے زیادہ ہیں. اس سے آگے ہم یہ نہیں جاتے کہ اچھا آمدن بڑھانی کس طرح ہے. وہی 4-5 چیزیں ہیں جن کے اوپر قرضہ لے لیا, یہ کر لیا, وہ انڈسٹرائزیشن وغیرہ. لیکن وہ جو ایک سب سے بڑی ہماری جو پاور ہے وہ ہے ہیومن ریسورس, اور دوسرا آئی ٹی. یہ ہماری سب سے بڑی پاور ہے, لیکن اس کے اوپر ہمارا اس طرح سے فوکس نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. یہ آج بدر نے بات کی ہے کہ ہم سیکنڈ پہ اس وقت $2.3 بلین ہے. بدر کین ٹیل یو کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اصل میں اس سے بہت زیادہ ہے, اور اس سے بہت زیادہ تو کئی گنا زیادہ ہے. لیکن اس کے اندر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب پالیسی میکنگ ہے وہ ابھی تک ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ اس میں جدت پسندی نہیں آئی. میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ویب 3.0 پہ جب کمیٹی بنی, اور اس کے یہ سب سے آئی ٹی سے بھی زیادہ یہ پالیسی میکنگ کا ایک بہت بڑا شفٹ ہے. سو میں کرتا ہوں کہ پالیسی میکنگ یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک کمیٹی بنتی ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک کمیٹی کے اندر بلایا جاتا ہے, جس میں بائی دا وے فیڈرل کے ادارے بھی اس کا پارٹ ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا پارٹ ہے, ایف بی آر اس کا پارٹ ہے, ایس سی سی پی اس کا پارٹ ہے. سو یہ ایک جو کمیٹی بنتی ہے اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ریپرزینٹیٹیو آ جاتے ہیں. اب اس کو صرف یہاں پہ نہیں روکا جاتا کہ ان کا فیڈ بیک آ جائے اور وہ جو ڈرافٹ ایک پالیسی جا رہی ہے اس کے اوپر صرف ان کے فیڈ بیک کی بیس پہ ایک پالیسی بنا کے انڈسٹری کو دے دی جائے جو اچھا کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پالیسی, وداؤٹ اینی سپورٹ کام کر رہے ہیں, ان کو دے دی جائے کہ یہ لیں جی یہ پالیسی بن گئی, اب اس کے اکارڈنگ چلنا ہے. ایک پورٹل بنایا جاتا ہے, اور ویب 3.0 کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیسینٹرلائز ماڈل ہوتا ہے. بہت سے جو کنٹریبیوٹرز جنہوں نے پالیسی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, جن کو آج سرٹیفکیٹس بھی مل رہے ہیں, وہ کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں تھے. سو ایک پورا پالیسی شفٹ آیا ہے, اور یہ ایک شاید میرے خیال میں کہ یہ جب انشاءاللہ یہ جو روڈ میپ فائنل ہوگا, دس روڈ میپ وانٹ اونلی بی فار پنجاب اونلی. فیڈرل بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, باقی صوبے بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ سارے صوبوں میں باقی جگہ پہ اڈیپٹ کریں گے اس ویب 3.0 کو, تو آپ کے پاس ایک ریفرنس ڈاکومنٹ ہوگا جس کی بنیاد پر آپ کو ٹربل شوٹنگ کم آئے گی. پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب پرابلم آ جاتی ہے تو تب ہم ٹیکنالوجی سے سلوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ آئی ٹی ڈریون سسٹمز کی طرف چلی گئی ہے تاکہ پرابلم آئے ہی نہ. سو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ بیسکلی ایک ریفرنس ڈاکومنٹ ہوگا کہ ہم نے کس طرح اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3 میں موو کرنا ہے, کہاں پہ ہم وداؤٹ اینی چینجز ان دا لا اور لیجسلیشن کے جا سکتے ہیں, کہاں پہ ہمیں چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. لیکن دیکھیں وداؤٹ اینی چینج, وداؤٹ ٹیکنگ رسک, وداؤٹ, شاید آپ کا اسٹیپ غلط ہو, پہلا اسٹیپ غلط ہوگا, دوسرا اسٹیپ غلط ہوگا, لیکن اس کے بعد آپ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن یہ چیز سوچنا کہ ہو ہی نہیں سکتا, کرنا ہی نہیں ہے, دس از ناٹ این آپشن اینی مور. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور اسپیشل تھینکس ٹو دا انڈسٹری پیپل کہ آپ لوگوں کا جو کام دیکھا, آئی مین وداؤٹ اینی سپورٹ فرام دا گورنمنٹ, وداؤٹ اینی پالیسی سپورٹ, آپ لوگوں نے جس طرح کا آلریڈی کام کر لیا ہے, آئی مین ہیٹس آف ٹو یو پیپل. تھینک یو ویری مچ.